ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کی اس تعلیمی نشست میں میں صالح امین آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے عہد خلافت راشدہ کا نظم و نسق اور اس کی خصوصیات۔ یہ سبق BA سال اول کے ان طلباء کے لیے ہے جنہوں نے بطور اختیاری مضمون اسلامی اسٹڈیز کا انتخاب کیا ہے۔ آج کے اس سبق میں ہم پہلے عہد خلافت راشدہ کے انتظام و انصرام پر گفتگو کریں گے، اس کے بعد اس دور کی خصوصیات پر روشنی ڈالی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں مسلم معاشرے کے لیے جو سیاسی ڈھانچہ تیار کیا تھا اور جن اصولوں پر اسلامی ریاست کا نظام قائم کیا تھا، خلفائے راشدین نے انہی اصولوں اور ضابطوں پر معاشرہ اور ریاست کو آگے بڑھایا تھا۔ البتہ حالات اور تقاضوں کے پیش نظر خلفائے راشدین نے انتظامیہ سے متعلق مختلف شعبہ جات اور محکمے بھی قائم کیے۔ آئیے اس دور کے انتظامی ڈھانچے پر نظر ڈالتے ہیں۔ اسلامی خلافت کے انتظامی ڈھانچے میں خلیفہ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ خلیفہ اسلامی ریاست اور حکومت دونوں کا سربراہ اعلیٰ ہوتا تھا۔ اسے صوبائی گورنروں، قاضیوں اور مقامی و صوبائی افسروں کو مقرر کرنے اور معزول کرنے کے مکمل اختیارات حاصل تھے۔ اسی طرح وہ اسلامی فوج کا سپہ سالار اعلیٰ بھی ہوتا تھا۔ اسے انتظامی امور میں قانون سازی کے اختیارات بھی حاصل تھے، لیکن اس کے لیے اسے قرآن و سنت سے استفادہ کرنا، شورا اور علماء و فقہا کی رائے لینا اور اسلامی اصولوں کے دائرے میں رہنا ضروری تھا۔ اسی طرح وہ عام لوگوں کے مصالح اور مفادات کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کر سکتا تھا۔ خلافت راشدہ کے تحت اسلامی ریاست میں خلیفہ کے بعد انتظامیہ کا سب سے اہم ادارہ شورا تھا۔ خلیفہ اسلام کے لیے ضروری تھا کہ وہ ریاست اور سماج کے تمام معاملات مسلمانوں کے باہمی مشورے سے انجام دے۔ خلفائے راشدین میں سے ہر ایک نے اس پر پوری طرح عمل کیا۔ اس دور میں زیادہ تر اکابر صحابہ اور اصحاب بدر وغیرہ شورا کے رکن ہوتے تھے۔ البتہ فطری طور پر پہلے تینوں خلفاء کے دور میں شورا میں اہل مدینہ کی نمائندگی ہوتی تھی، کیونکہ دارالخلافہ مدینہ تھا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کوفہ کے اصحاب رائے کا غلبہ رہا، کیونکہ انہوں نے اسی شہر کو اپنا دارالخلافہ بنا لیا تھا۔ خلیفہ کو یہ اختیار ہے کہ جن لوگوں کو چاہے اپنی شورا میں رکھے اور غیر معمولی حالات میں وہ شورا کے بعض فیصلوں کو نظر انداز بھی کر سکتا ہے۔ فوج کا محکمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم تھا۔ خلفائے راشدین نے اسے مزید ترقی دی۔ اس محکمے کے تحت فوج کا نظم و نسق ہوتا تھا۔ موقع جنگ پر سپہ سالار کون ہو، فوج کی تنظیم کیسی ہو، کن لوگوں کو کماندار یا سالار بنایا جائے، مال غنیمت کیسے تقسیم ہو۔ غرض فوج سے متعلق تمام امور و معاملات کی دیکھ بھال اور نگرانی اسی محکمے کی ذمہ داری تھی۔ مرکز میں خلیفہ اور صوبوں میں گورنر اس محکمے کے سربراہ ہوتے تھے، لیکن کبھی کبھی الگ سے بھی فوج کے محکمے کا سربراہ مقرر کیا جاتا تھا اور یہ امیر الجند کہلاتا تھا۔ اسلامی ریاست میں سرکاری فرامین اور معاہدوں کا محکمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قائم ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد کاتبوں سے سرکاری فرامین، خطوط اور معاہدے وغیرہ لکھوائے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں یہ محکمہ زیادہ منظم اور مستحکم ہوا اور خلفائے راشدین نے متعدد لوگوں کو اپنا خاص سیکرٹری بنایا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عثمان ان کے کاتب تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں حضرت زید بن ثابت اور حضرت عبداللہ بن ارقم کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی۔ حضرت عثمان کے زمانے میں مروان بن الحکم ان کے پرائیویٹ سیکرٹری تھے۔ حضرت علی حضرت سعید بن الحمران اور عبداللہ بن جعفر سے سیکرٹری کا کام لیا کرتے تھے۔ خلافت راشدہ میں یہ عہدہ بہت ہی اہمیت کا حامل تھا۔ اس شعبے کی موجودگی کے سبب ہی اسلامی سرکاری فرامین، خطوط اور معاہدوں کے متن کو تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں محفوظ کیا جا سکا۔ مالیات کا محکمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فتح خیبر کے بعد قائم ہو چکا تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ اس محکمے کے پہلے انچارج افسر تھے۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں جب اسلامی فتوحات بڑھیں اور مملکت کا دائرہ وسیع ہوا تو مالیات کے محکمے نے بھی بہت زیادہ ترقی کی۔ اس شعبے کے تحت تمام طرح کے محصولات مثلا مسلمانوں سے زکوٰۃ و صدقات وغیرہ اور غیر مسلموں اور ذمیوں سے
خراج و جزیہ وغیرہ وصول کیا جاتا تھا، اور ان کی تقسیم وغیرہ کا کام بھی اسی محکمے کے ذمے تھا۔ ڈاک کا محکمہ ابتدائی طور پر خلافت راشدہ کے زمانے میں حضرت عمر نے قائم کیا تھا۔ اس کا کام یہ ہوتا تھا کہ سرکاری فرامین اور خطوط وغیرہ کو صوبائی گورنروں اور دیگر افسران تک پہنچایا جائے، ان کے جوابات حاصل کیے جائیں۔ اس کام کے لیے مختلف مقامات تک جانے والی سڑکوں پر چوکیاں قائم تھیں، جہاں ہر وقت تازہ دم گھوڑے اور کارکن موجود رہتے تھے، اور کوئی بھی خط یا فرمان ملتے ہی اسے دوسری چوکی تک پہنچا دیتے تھے۔ اس طرح کم مدت میں خطوط اور فرامین متعلقہ حکام تک پہنچ جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی زکوٰۃ و صدقات اور خراج کی صورت میں جو بھی مال آتا تھا فوراً ضرورت مندوں اور مستحقین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتوحات کی کثرت کی وجہ سے مال غنیمت، خراج اور صدقات وغیرہ کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا، لہٰذا حضرت عمر نے ضرورت مندوں اور مستحقین میں مال کو تقسیم کرنے کے بعد اضافی مال کو محفوظ کرنے کے لیے بیت المال کی باضابطہ عمارت تعمیر کرائی۔ یہ محکمہ مال کی آمد و خرچ کا حساب رکھنے کے علاوہ اس پر بھی نظر رکھتا تھا کہ خلیفہ وقت مال کو اصول و ضابطے کے مطابق خرچ کرتا ہے یا نہیں۔ اس کی نگرانی کے لیے افسر بیت المال کا تقرر ہوتا تھا۔ عہد خلافت راشدہ میں خلیفہ ہی قاضی القضات ہوا کرتا تھا، لیکن حدود مملکت بڑھ جانے کی وجہ سے وہ تمام مقدمات کی سماعت اور فیصلے خود نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مملکت کے مختلف شہروں میں باصلاحیت لوگوں کو قاضی مقرر کیا جاتا تھا۔ یہ محکمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قائم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضرت عمر مدینے کے قاضی تھے، اور مقدمات کے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی یہ عہدہ انہی کے پاس رہا۔ خود ان کی خلافت میں حضرت علی مدینے کے قاضی تھے۔ حضرت عثمان کے زمانے خلافت میں حضرت زید بن ثابت مدینے کے قاضی تھے، اور حضرت علی نے اپنی خلافت میں قاضی شریح کو کوفہ کا قاضی برقرار رکھا، جو حضرت عمر کے زمانے سے وہاں اس عہدے پر مقرر تھے۔ پولیس اور جیل کے محکمے خلافت راشدہ میں حضرت عمر کے زمانے میں وجود میں آ گئے تھے۔ پولیس کے محکمے کا نام احداث تھا، اور اس کا افسر اعلیٰ صاحب الاحداث کہلاتا تھا۔ حضرت علی کے زمانے خلافت میں اس محکمے کو مزید ترقی دی گئی، اور اس کا نیا نام شرطہ قرار پایا، جو اب تک عرب دنیا میں رائج ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ہی اسلامی دنیا میں پہلی جیل قائم ہوئی۔ انہوں نے مکہ مکرمہ میں حضرت صفوان بن امیہ کے مکان کو خرید کر پہلا جیل خانہ قائم کیا تھا۔ ان بڑے اور اہم محکموں کے علاوہ خلافت راشدہ کے زمانے میں بعض دیگر محکمے بھی وجود میں آئے، مثلا احتساب کا محکمہ، جس کی ذمہ داری عمال کی کارکردگی کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے اخلاق اور دینی حالات پر نظر رکھنی ہوتی تھی۔ مملکت میں ذمیوں کے حالات پر نظر رکھنے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے ایک الگ محکمہ قائم تھا، اور اس کا ایک الگ افسر مقرر ہوتا تھا۔ اسی طرح آبپاشی کا محکمہ بھی قائم تھا، اور بازار پر نظر رکھنے اور قیمتوں وغیرہ کی نگرانی کے لیے ایک الگ محکمہ قائم تھا۔ مرکز کے طرز پر یہ سبھی محکمے صوبوں میں بھی قائم کیے جاتے تھے، اور ان کی نگرانی کے لیے افسروں کا تقرر گورنر کرتا تھا۔ اب ہم آج کے سبق کے دوسرے حصے خلافت راشدہ کی خصوصیات کی طرف آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام صرف عرب دنیا کے اندر پھیلا تھا۔ خلافت راشدہ کے دوران اسلامی حکومت کی سرحدیں عرب دنیا سے بہت آگے تک پھیل گئیں۔ اس نے بین الاقوامی حیثیت حاصل کر لی اور ایک عالمی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ خلافت راشدہ کے 30 برس کے دورانیے میں اسلامی سماج نے چوطرفہ تعمیر و ترقی کے مراحل طے کیے۔ ایک طرف اسلامی ریاست کی سرحدیں وسیع ہوئیں، تو دوسری طرف دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا۔ اس طرح یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اسلام جس پیغام کا عالم بردار ہے وہ صرف عرب کے بدوی سماج کے لیے ہی مناسب و موزوں نہیں، بلکہ اس کی بنیاد پر دنیا میں کہیں بھی جدید تہذیب و تمدن کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ خلافت راشدہ کی کچھ خصوصیات یہ ہیں۔
اس دور کی پہلی خصوصیت جمہوریت تھی۔ حضرت ابوبکر سے حضرت علی تک کی خلافت کے لیے نامزدگی میں جمہوری روح کار فرما تھی۔ ان میں کوئی خلیفہ ایسا نہ تھا جس کو امیر مقرر کرنے میں مسلمانوں کی عام رائے اور مرضی شامل نہ ہو، یا جسے مسلمانوں پر زبردستی مسلط کر دیا گیا ہو۔ ثقیفہ بنو ساعدہ میں مسلمانوں کا حضرت ابوبکر کو نامزد کرنا، حضرت عمر فاروق کے لیے حضرت ابوبکر کے تمام صحابہ کرام سے رائے لینا اور مسلمانوں کا ان کے لیے متفق ہونا، حضرت عمر فاروق کی 6 صحابہ کرام کی کمیٹی میں حضرت عثمان کی خلافت کے لیے متفق ہونا، اور حضرت علی سے مسلمانوں کا خلافت کا بار اٹھانے پر اصرار کرنا، یہ تمام طریقے اسلامی سلطنت میں خلیفہ کے انتخاب کے لیے جمہوریت کی انتہائی عمدہ اور واضح مثالیں ہیں۔ پھر ان کے عہد میں ہر موقع پر اس نظام میں جمہوریت کی روح کار فرما رہی۔ خلافت راشدہ میں جو سیاسی نظام قائم تھا، اگرچہ وہ جمہوریت کی خالص مغربی اصطلاح کے مطابق جمہوری نظام نہ تھا، کیونکہ اس میں حاکمیت اور اقتدار اعلیٰ عوام کو حاصل نہ تھا، لیکن اپنی روح کے لحاظ سے وہ ہر دور کی جمہوریت کے مقابلے میں زیادہ جمہوری تھا۔ اس نظام میں حاکمیت صرف اللہ کو حاصل تھی۔ اللہ اور رسول کے بعد عوام کو سارے حقوق حاصل تھے، اور وہ قرآن و سنت کے مقرر کردہ رہنما اصولوں کے دائرے میں مکمل طور پر بالادستی رکھتے تھے۔ اللہ کی اس حاکمیت نے خلافت راشدہ کے اسلامی معاشرے کو نہ صرف ان مظالم اور ناانصافیوں سے نجات دلا دی تھی جو شخصی اور استبدادی حکومتوں کا لازمی نتیجہ ہوتے ہیں، بلکہ اس قسم کے مظالم، بے انصافیوں اور گمراہیوں سے بھی نجات دلائی جو جدید دور میں عوام کی حاکمیت کے نام پر عام ہیں، اور جن کی وجہ سے نہ صرف دوسری قوموں کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ خود اپنی قوم بھی نقصان اٹھاتی ہے۔ عزیز طلبہ، خلافت راشدہ کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکومت اور معاشرہ اپنے زمانے میں تشکیل دیا تھا وہ جزیرہ نماں عرب کی سرحدوں تک محدود تھا۔ خلافت راشدہ کے دوران اسلامی حکومت اور سماج دونوں نے بین الاقوامی حیثیت اختیار کر لی۔ اس زمانے میں مسلمانوں کو بڑے پیمانے پر فتوحات حاصل ہوئیں۔ شام، مصر اور ایران وغیرہ کے علاقے اسلامی حکومت کا نہ صرف یہ کہ حصہ بنے بلکہ بہت سارے مسلمانوں نے ان علاقوں میں بود باش اختیار کر لی، اور بڑی تعداد میں مقامی لوگوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اسی کے ساتھ خلافت راشدہ کے دوران جب مسلمانوں نے شام اور ایران جیسی بڑی طاقتوں پر غلبہ حاصل کر لیا تو پہلی مرتبہ اسلامی حکومت کو عالمی طاقت کی حیثیت بھی حاصل ہوئی، اور جو بعد کے ادوار میں بھی صدیوں برقرار رہی۔ خلافت راشدہ کی تیسری خصوصیت اس دور کا شورائی نظام ہے۔ خلفائے راشدین میں ہر ایک کی شورا تھی، جس سے وہ تمام طرح کے ملکی و انتظامی امور و معاملات میں مشورے لیتے تھے۔ شورا ان لوگوں پر مشتمل ہوتی تھی جو اس وقت کے اصحاب رائے اور بزرگ صحابہ کرام تھے۔ خلفائے راشدین میں سے کسی نے بھی عام لوگوں پر اپنی رائے تھوپنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ ان لوگوں نے عوام کو رائے کے اظہار کی پوری آزادی دی۔ چنانچہ حضرت عمر کا مشہور قول ہے کہ مشورے کے بغیر خلافت کا کوئی تصور نہیں۔ حضرت عمر فاروق کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا، مسجد میں لوگوں کو جمع کرتے اور ان کے سامنے مسئلے کو پیش کر کے اس پر لوگوں کی رائے طلب کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ کسی مسئلے پر بحث طول پکڑ لیتی اور کئی دنوں تک جاری رہتی۔ عزیز طلبہ، خلافت راشدہ کی ایک اہم اور بڑی خوبی قانون کی بالادستی تھی، یعنی قانون کی نظر میں سب لوگ نہ صرف یہ کہ یکساں تھے بلکہ قانون لوگوں کے تمام طرح کے حقوق کی حفاظت بھی کرتا تھا۔ پوری اسلامی ریاست میں عدالتیں قائم تھیں اور ان میں قاضی مقرر تھے جن کے سامنے لوگ اپنے مقدمات کو پیش کرتے تھے، اور یہ قاضی کسی دباؤ کے بغیر آزادی کے ساتھ فیصلے کرتے تھے، یہاں تک کہ خلیفہ اور گورنروں کے خلاف بھی مقدمات کی سماعت کی اجازت انہیں حاصل تھی۔ خلافت راشدہ کے دوران قانون کی بالادستی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت میں ایک خارجی کو پکڑ کر لایا گیا جو برسر عام کہہ رہا تھا کہ میں علی کو قتل کر دوں گا۔
حضرت علی نے یہ کہہ کر اسے چھوڑ دیا کہ اس کی مخالفت صرف زبانی ہے، عملاً اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے جس کی وجہ سے اسے سزا دی جائے۔ حضرت عمر نے اپنے گورنروں کو حکم دے رکھا تھا کہ حج کے دنوں میں مکہ میں حاضر رہیں تاکہ لوگوں کو ان کے خلاف اگر کوئی شکایت ہو تو اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ واضح رہے کہ حج کے دنوں میں پوری اسلامی مملکت سے لوگ حج کے لیے مکہ پہنچتے تھے، لہٰذا اس موقع پر ان کے لیے اپنی شکایتیں خلیفہ وقت تک پہنچانا آسان ہوتا تھا۔ خلافت راشدہ کی ایک اور خوبی معاشی عدل و انصاف تھا، کیونکہ معاشی عدل کے بغیر کوئی بھی معاشرہ تعمیر و ترقی کی منزلیں نہیں طے کر سکتا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے پورے زمانے میں حکومت کی آمدنی کو سماج کے مختلف طبقات میں اور رفاہی کاموں میں صرف کیا جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وظائف کا جو نظام شروع ہوا وہ ایک حقیقی رفاہی مملکت کے قیام کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ وظائف کا یہ نظام خلافت راشدہ کے بعد بھی ایک طویل عرصے تک جاری رہا۔ خلافت راشدہ کے دوران اسلامی حکومت کی آمدنی کے 5 بڑے ذرائع خراج، جزیہ، عشر، زکوٰۃ اور مال غنیمت تھے۔ ان ذرائع سے جو آمدنی حاصل ہوتی تھی اس سے پہلے مقامی ضروریات پوری کی جاتی تھیں، اور جو رقم بچ جاتی تھی اسے سال کے آخر میں مرکزی بیت المال میں جمع کر دیا جاتا تھا۔ خلافت راشدہ کے زمانے میں بیت المال قوم کی امانت ہوتا تھا۔ خلفاء اور حکام اس کے نگراں اور ذمہ دار ہوتے تھے۔ اس کی آمدنی کو اپنے اوپر خرچ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے۔ ضرورت مندوں اور محتاجوں کی کفالت حکومت کی ذمہ داری تھی۔ غیر مسلم رعایا میں بھی جو لوگ کسی وجہ سے اپنے اخراجات پورے کرنے کے اہل نہیں تھے ان کی کفالت بیت المال سے کی جاتی تھی۔ عزیز طلبہ، خلافت راشدہ کے اسلامی معاشرے میں سماجی برابری کا دور دورہ تھا۔ رنگ، نسل، علاقے، قومیت اور زبان کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں کیا جاتا تھا۔ سماج میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو یکساں اور برابر کے سماجی، معاشی، سیاسی اور دینی حقوق حاصل تھے، اور مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کا درجہ برابر تھا۔ مسجد اور معاشرہ میں ہر جگہ ان کو یکساں مقام حاصل ہوتا تھا۔ ہر مسلمان کو سماج میں رہتے ہوئے کام کرنے اور ترقی کرنے کے یکساں مواقع حاصل تھے، اور اس میں کسی کے ساتھ کسی طرح کا کوئی تعصب نہیں برتا جاتا تھا۔ عزیز طلبہ، آج کے اس سبق سے ہم نے یہ سیکھا کہ عہد خلافت راشدہ میں تمام معاملات مشورے کی بنیاد پر طے کیے جاتے تھے۔ اس دور کا نظام حکومت انہی بنیادوں پر جاری تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ البتہ انتظامی امور کے پیش نظر اس دور میں بعض محکمے قائم کر لیے گئے تھے، جن میں فوج کا محکمہ، سرکاری فرامین اور معاہدوں کا محکمہ، مالیات کا محکمہ، ڈاک کا محکمہ، بیت المال، محکمہ عدالت، پولیس اور جیل کے محکمے وغیرہ سرگرم تھے۔ اس دور کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ خلافت راشدہ جمہوری شورائی نظام پر قائم تھا اور اسے بین الاقوامی حیثیت حاصل تھی۔ وہاں قانون کو بالادستی حاصل تھی، معاشی عدل اور سماجی برابری کا بھی بھرپور خیال رکھا جاتا تھا۔ آپ مزید معلومات کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تاریخ تہذیب اسلامی حصہ دوم پروفیسر محمد یاسین مظہر صدیقی کی، تاریخ اسلام حصہ اول شاہ معین الدین احمد ندوی کی، ملت اسلامیہ کی مختصر تاریخ حصہ اول ثروت سولت کی۔ عزیز طلبہ، آپ مزید معلومات کے لیے اسکرین پر دیے گئے پتے پر بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ آج یہاں ہم ختم کرتے ہیں، اگلے سیشن میں ہم پھر ملیں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک ہم اجازت چاہتے ہیں۔ آداب۔